ہولی بائبل کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ آج ہم استقبال کرتے ہیں محترم انل مسیح بھائی کا، اور وہ بہت ہی امپورٹنٹ جو عقیدہ بتایا جاتا ہے کہ ہم تو خدا نخواستہ کہتے ہیں کہ یشوع مسیح جی ہمارے لیے لعنتی ہوئے، دس اینڈ دیٹ، بٹ اس کا ریئل میننگز ہیں کیا اس سے مطلب ہے؟ تو اس کا بیسٹ وے یہی ہوتا ہے کہ بات کرسچینٹی کی ہے، بات کرسچنز کی ہے، بات ہولی بائبل کی ہے، تو ہولی بائبل سے ہی بات پوچھی جائے اور کرسچن سے ہی پوچھی جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ بائبل سے زیادہ گائیڈ کون کرے گا اور کرسچن سے زیادہ ہمیں رہنمائی کون کر سکتے ہیں؟ تو اسی سب چیزوں کے لیے محترم انل مسیح بھائی کو انوائٹڈ کیا گیا ہے۔ تو آئیں محترم انل مسیح بھائی اور بتائیں کہ یہ عقیدہ دراصل ان ریئلٹیز ہے کیا۔ شکریہ، جزاک اللہ، شالوم۔ جی امیر فیصل بھائی، شالوم، خدا بہت برکت دے، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیشہ کی طرح جو ہے ایک بار پھر سے موقع دیا کہ ہم اپنا مدعا جو ہے، اپنا مقدمہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھ سکے، تاکہ لوگ انصاف کر سکیں کہ جی حقیقت کیا ہے اور اس کو کیا بنا کے جو ہے وہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو دیکھا جائے تو جتنے بھی مکتبہ فکر جو ہیں وہ مسیحیت میں پائے جاتے ہیں، اس سب کا یہ متفقہ جو ہے ایمان بھی ہے، اور یہ ان کا اتفاق بھی ہے کہ عہد قدیم جو ہے وہ عبرانی زبان میں، جبکہ عہد جدید جو ہے وہ یونانی زبان میں لکھا گیا۔ تو یہاں پہ بہت سارے جہل جو ہیں جن کو مرغی کے دورے پڑے ہوتے ہیں، تو وہ آ کے تو یہاں پہ جہلوں والی جو ہے وہ باتیں آ کے تو کرتے ہیں، اور عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ باتیں یہاں پہ جو ہے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ منسوب کر دیتے ہیں۔ تو اس کے اوپر جو ہے میں بالکل خلوص دل کے ساتھ جو ہے نا وہ حقیقت جو ہے وہ آپ سب کے سامنے رکھوں گا۔ آگے فیصلہ میں آپ لوگوں پہ چھوڑوں گا کہ آپ نے اس کا جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ سیکھنا، سمجھنا یا جاننا چاہتے ہیں۔ فیصل بھائی، سب سے پہلا تو یہاں پہ جو میں حوالہ پیش کرنا چاہوں گا، جو کہ جناب ربی شاول کا حوالہ جو ہے وہ دے کر جو ہے وہ کذب بیانی سے اور غلط بیانی سے کام لیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں وہ حوالہ جات پیش کروں، سب سے پہلے ہمیں جو ہے نا تھوڑے سے لسانیت کے اصول سیکھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب چونکہ اصل متن جو ہے وہ عبرانی اور یونانی میں ہے، اور ہم جو انگلش اردو میں جو ترجمہ پڑھتے ہیں وہ محض ایک ترجمہ ہے، ترجمے میں کمزوری بھی ہو سکتی ہے، ترجمے میں جو ہے وہ غلطی بھی ہو سکتی ہے، اور ترجمے جو ہیں ان کو جو ہے ہم حجت نہیں مانتے اور نہ ہی کسی کو ماننا چاہیے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف مسیحت میں بلکہ اسلام میں بھی اور دیگر مذاہب میں بھی، جیسے آپ کا تعلق جو ہے وہ سناتن دھرم سے بھی رہا ہے، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں سناتن دھرم کے جتنے بھی جو سیکرڈ اسکرپچرز ہیں وہ سارے کے سارے سنسکرت زبان میں ہیں۔ اب سنسکرت زبان کا ہندی میں کس طرح سے ترجمہ کیا جاتا ہے یا اس کا اردو میں کس طرح سے ترجمہ کیا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ کرنے کا صرف اسی کو اختیار ہے جو کہ اس زبان پہ عبور رکھتا ہو یا جانتا ہو۔ جی امیر فیصل بھائی، اس سے پہلے کہ جیسے کہ میں نے لسانیت کی بات کی، ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا چلوں۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو جانیں گے، جو یہودیوں کے طلبے چاٹ کے تو ساری زندگی ٹیکسیاں چلا کے تو یہاں پہ آ کے تو لسانیت پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں، تو ان جاہلوں کو جو ہے نا اس بات کا پتہ نہیں چلے گا۔ تو بہرحال میں پھر بھی آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اگر آپ ایگری کریں تو ضرور اس پر جو ہے نا وہ اپنا اظہار خیال پیش کیجیے گا۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں، انگلش اور اردو کی ہی مثال لے لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان دونوں ہی ملکوں میں یہ زبانیں جو ہے بڑی کثرت کے ساتھ جو ہے، کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک اسکول میں آج کل تو گاؤں گوٹھوں میں بھی جو ہے وہ انگلش زبان جو ہے وہ سکھانی شروع کر دی ہے، جبکہ پرانے وقتوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو انگلش اور اردو کو ہی آپس میں کمپیئر کر کے دیکھ لیں۔ اب انگلش اور اردو میں جب آپ ایڈوربز یا ایڈجیکٹیوز کی یا پروناؤنس کی بات کرتے ہیں، یا آپ
پرووربس کی بات کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب آپ اردو میں مخاطب کرتے ہیں آپ کے پاس 3 الفاظ ہیں۔ جی فیصل بھائی، اگر ہم زبانوں کو دیکھ لیں، اردو اور انگلش کو کمپیئر کر کے دیکھ لیں، اب جب آپ کسی کو مخاطب کرتے ہیں تو اردو میں آپ کے پاس مختلف لفظ ہیں۔ آپ تو بھی کہہ سکتے ہیں، تم بھی کہہ سکتے ہیں، آپ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو کہاں پہ استعمال ہوتا ہے، تم کہاں پہ استعمال ہوتا ہے، آپ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں انڈیا پاکستان میں جو ہے وہ یکساں ہی جو ہے ایک قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ آپ جو ہے وہ کسی بزرگ کو یا احترام دینے کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ تم جو ہے وہ کسی ہم عمر کو، کسی دوست کو بھی تم کہہ کے، میں نے آپ کہہ کے تو کبھی بھی نہیں سنا، نہ میں استعمال کرتا ہوں، اور بھی آپ شاید میری بات سے ایگری کریں کہ تم کا لفظ جو ہے وہ آپ عموماً جو ہے کزنس کے لیے، ہم عمر لوگوں کے لیے تو تم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو جو ہوتا ہے وہ چھوٹے بچوں کو جو ہے غصے میں بھی کہا جاتا ہے، یا بہرحال ایک مخاطب کرنے کا طریقہ ہے کہ تو نے یہ کیوں کہا، تو نے وہ کیوں کہا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اسی چیز کو اگر ہم انگلش میں دیکھیں، ٹھیک ہے، اب اردو میں تو ہم اس چیز کا تعین کر سکتے ہیں کہ آپ، تم اور تو کہاں پہ استعمال ہو رہا ہے، جبکہ انگلش میں نہیں ہے۔ انگلش میں بڑے چھوٹے سے بات ہوگی تو بھی آپ صرف یو ہی استعمال کریں گے۔ آپ ہم طبیعت، ہم خیال یا ہم پلوں کے ساتھ ماریں گے تب بھی آپ یو کا لفظ استعمال کریں گے۔ آپ اپنے سے چھوٹی عمر کے کسی کے ساتھ بات کریں گے تو بھی آپ یو کا لفظ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اب ہم کہیں گے نہیں جی ہم نے تو جی اس کا یو کا ترجمہ کیا ہے اور یہ بالکل جی صحیح ہے، ٹھیک ہے، گرامر کے حوالے سے بالکل صحیح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اور کوئی لفظ موجود ہی نہیں ہے انگلش گرامر کے اندر جو کہ ہم مخاطب کرنے کے لیے کر سکیں، ٹھیک ہے۔ پرانی قدیم جو انگلش تھی اس کے اندر پھر بھی یہ تھی، داؤ دائے دم کا استعمال ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر ہیشی اٹ کا بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اس میں پھر مذکر مؤنث کہا جاتا ہے، لیکن کسی کو مخاطب کرنے کے لیے تو کے، تم کے لیے اور آپ کے لیے صرف آپ یو کے علاوہ کوئی لفظ استعمال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا فیصلہ کرنا واقعی مشکل ہوتا ہے کہ یار یہ جو یو بولا جا رہا ہے یہ کیا آپ کے زمرے میں لیا جائے، تم کے زمرے میں لیا جائے، یا تو کے زمرے میں لیا جائے۔ چلیں یہ تو امیر فیصل بھائی ہو گئی لسانیت کی بات نا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جن جاہلوں کو یہ بھی نہیں پتا، ٹھیک ہے، کہ جو قدیم نسخے موجود ہیں، ٹھیک ہے، بائبل کے جو نسخے موجود ہیں وہ میرے خیال سے اگر آپ اس کی تھوڑی سی تحقیق کریں تو یہ تقریباً ہزاروں سال پرانے نسخے جو ہے نا آج بھی دنیا میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ وہ مرگی کے دورے والے آ کے نا، کچھ لانتی ایسے بھی ہیں وہ آ کے یہاں پہ بکواس کر رہے تھے کہ جی مزوراتی نسخے میں اور جی کوڈیکس سینیٹیکس میں جو ہے وہ شدید قسم کا فرق ہے۔ ان جاہلوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ کوڈیکس سینیٹیکس یونانی زبان میں ٹھیک ہے، اور مزوراتی نسخہ جو ہے وہ عبرانی زبان میں ہے۔ اب ان سے یہ یعنی وہی بات ہو گئی کہ ہم یہاں پہ بولیں کہ جی ایک نسخہ جو ہے وہ اردو زبان میں ہے، دوسرا نسخہ انگریزی زبان میں ہے، اور ان دونوں میں فرق ہے۔ وہ فرق تو ضرور ہوگا، تو یہ تو ان کی جہالت کا حال ہے۔ جی فیصل بھائی، یہ میں نے اردو میں اور یونانی زبان میں جو ہے وہ دونوں کے دونوں جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ حوالے رکھتی ہیں، اور آخر میں فیصلہ آپ پہ چھوڑوں گا کہ آپ نے خود انصاف کرنا ہے کہ لکھا کیا ہے، اس کا کیا ترجمہ کیا گیا ہے اور کیسے۔ یہ تو ہماری صداقت ہے، ٹھیک ہے، کہ جیسے ترجمے کیے گئے ہیں ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیوں؟ کیونکہ ہم ترجموں پہ بحث کرتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ غلطیوں 3:13 میں جو لفظ لانتی استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے جو یونانی لفظ اور انگلش میں جو لفظ ایڈجیکٹو کے طور پہ، ٹھیک ہے، ان لانتیوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ایڈورب اور ایڈجیکٹو میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بطور ایڈجیکٹو لفظ استعمال ہو رہا ہے، ایڈورب نہیں استعمال ہو رہا، ٹھیک ہے، اگر انگلش گرامر میں سے بھی بحث کرنا چاہیں تو۔ اچھا، تو اس کو آپ جیسے جسٹیفائی کریں گے، یہ تو انہوں نے بتانا نا، تو انہوں نے سارے دینوں کو ٹھیکہ لیا ہے مرزا صاحب کی کتابوں میں کرتے ہوئے، ان کو جو ہے نا مرغی کے دورے پڑتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ بطور لفظ جو ہے کرسڈ استعمال ہوا ہے، کرسڈ لفظ کا ترجمہ کیا گیا ہے جو کہ یونانی زبان میں لفظ ہے ایپی کترتوس، ٹھیک ہے۔ اب ایپی کترتوس جو ہے، اب یہ حوالہ جو ہے یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ جی یہ جیسا کہ لکھا ہے۔ اچھا، اب وہ لکھا کہا ہے ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جی پیارے بھائی، یہ میں نے 2 حوالہ جات لگا دیے ہیں۔ یہ استثناء، ان لانتیوں کو تو کتابوں کے نام بھی لینے نہیں آتے، یہاں پہ آ کے بکواس کر رہے ہوتے ہیں، استثناء کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ لفظ استثناء ہے، سے ہے، شین نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس کو عبرانی زبان میں دیواریم کہتے ہیں۔
تورا کی 5 کتابیں ہیں، براشید، شموت، ویکرا، بمدبار، دواریم 5ویں کتاب ہے شریعت کی، یا تورا کی 5ویں کتاب ہے، اور اس کو جو ہے انگلش میں ڈیوٹرانومی کہتے ہیں، اور اردو میں اس کے لیے واضح طور پہ لکھا بھی ہوا، پر واضح طور پہ یہ بھی ان لانتیوں سے نہیں پڑھا جاتا، تو یہ تو ان کی علمی اوقات ہے، اور انہوں نے آ کے جو ہے لسانیات کے اوپر بحث کرنی ہے۔ یہ لفظ استثنا نہیں ہے، یہ استثنا ہے، سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ جو حوالہ دیا گیا ہے، پہلی بات تو اردو میں بھی آپ پڑھ لیں، اردو میں اس پوری آیت میں کہیں پہ بھی لفظ لانتی نہیں استعمال ہوا، ٹھیک ہے، اور جس لفظ کا ترجمہ جو ہے ملعون کیا گیا ہے، وہ لفظ جو ہے بطور ایڈجیکٹو نہیں، بطور ایڈورب جو ہے عبرانی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے قلات، جو کہ کلالہ لفظ سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، اور جس کا مطلب ہوتا ہے ملعون، لعنتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ عبرانی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا ترجمہ اردو میں کیا گیا ہے ملعون، لعنتی نہیں کیا گیا۔ اچھا، اب اس کا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر قلات، جس کا اسم کلالہ ہے، کلالہ میں سے قلات نکلا ہے، جو کہ بطور ایڈورب جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، فعل کے طور پر استعمال ہو رہا ہے کہ اس کے ساتھ یہ کی جائے اور یہ قرار دیا جائے اس کو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، تو وہ ہے لفظ ملعون۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یونانی زبان میں ملعون کے لیے کوئی خاص لفظ ہے؟ بالکل ہے، اور ملعون لفظ کا ترجمہ جو ہے وہ یونانی سے اردو میں بے تحاشا بار جو ہے وہ نئے عہد نامہ میں مل جاتا ہے۔ جی میر فاصل بھائی، جیسا کہ میں نے بتایا کہ نیٹ تھوڑا سا مسئلہ کر رہا ہے، تو وہ پیجز کھلنے میں ذرا ٹائم لے رہے ہیں، تو چلے شکر خدا کا کہ کھل گئے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ اب جہالت آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جتنے بھی یہ مرگی کے مریض جو ہے نا، یہاں پہ لانتی آ کے بکواس کر رہے ہوتے ہیں کہ جی مرزا صاحب کے اگر آپ نے حوالے لگانے ہیں تو 10 صفحے پچھلے بھی لگاؤ، تو 10 پچھلے بھی آگے بھی لگاؤ، ٹھیک ہے، تو یہ اصول جو ہے یہ دوسری کتابوں میں نہیں کرتے۔ چلیں، میں جان بوجھ کے جو ہے یہ ربی شاول کے ہی جو اقتباس ہیں انہی کا میں حوالہ دے رہا ہوں۔ غلطیوں ہی کی کتاب میں پہلے باب کی 8ویں اور 9ویں آیت دیکھ لیں کہ لفظ ملعون جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، اور وہ یونانی کس لفظ کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ جی پیارے بھائی، یہ میں نے حوالہ جات لگا دیے ہیں، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جس لفظ کا ترجمہ ملعون کیا گیا ہے وہ یونانی زبان میں ہے انیتھما۔ جی پیارے بھائی، جیسا کہ میں اپنی پرانی آڈیو میں کہہ چکا ہوں، پچھلی آڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ جیسے اردو اور انگلش میں دیکھیں جب آپ مخاطب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر زبان میں موضوع لفظ ہو، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں لفظ ملعون کے لیے جو ہے وہ یونانی زبان میں جو ہے وہ ایک پراپر ورڈ موجود ہے، جیسا کہ انیتھما ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیسا کہ استثنا کے اندر بھی لعنتی لفظ نہیں لکھا بلکہ ملعون لفظ لکھا ہے۔ اچھا، اگر اس پورے اقتباس کو، پورے حوالے کو 21 آیت سے لے کے 23 آیت پڑھے نا، پہلی بات یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ کرائیٹیریا بیان کیا گیا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو جو ہے جس بندے کو ٹانگا جائے گا اس کا جرم ثابت ہونا ضرور ہے، پہلی چیز، پھر اس کو مارا جائے گا اور پھر درخت کے ساتھ ٹانگا جائے گا، واضح طور پہ لکھا ہے، اور وہ کیا قرار دیا جائے گا؟ لعنتی نہیں، ملعون قرار دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لفظ ملعون کے لیے جو یونانی میں لفظ استعمال ہوتا ہے وہ لفظ ہے انیتھما، نہ کہ ایپیکتارتوس، اور ایپیکتارتوس جو ہے اس کا ترجمہ جو لعنتی کیا گیا ہے، یہ جتنے بھی یہ جو مرگی کے دورے والے ہیں ان کے اوپر جو ہے یہ اب ذمہ داری لازم ہوتی ہے کہ اب انہوں نے مجھے یونانی لغت میں سے ثابت کر کے دینا ہے کہ ایپیکتارتوس کا جو ہے وہ مطلب سوائے لعنتی کے ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر یہ ثابت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ مرزا صاحب کا پھر وہ دعویٰ جو ہے وہ بالکل صحیح ان کے اوپر بیٹھتا ہے، جیسا کہ وہ خود کہتے تھے کہ اگر یہ چیز ثابت نہ ہو تو مجھے لعنتی قرار دیا جائے، میرے گلے میں رسا ڈالا جائے، مجھے گھسیٹا جائے، ٹھیک ہے، اور اگر میرا نام جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم قرآن نے نہیں رکھا تو میں پھر جھوٹا ٹھہرا،
ٹھیک ہے. تو یہ ساری کی ساری باتیں پھر جو ہے وہ مرزا صاحب کے بعد جو ہے نا اس کے اوپر لاگو ہوتی ہیں. خدا آپ کو بہت برکت دیجیے. محترم انل وسیع بھائی، یہ تو بالکل کلیئر ہو گیا کہ جس کو شاید متن کہتے ہیں اردو میں یا بیس کہتے ہیں، تو وہ زبان تو ظاہر سی بات ہے کہ دیکھنے میں بہت ٹف لگ رہی، اور بہت کم لوگ ہوں گے جو اس کو پڑھ بھی پاتے ہوں پلس اس کا ٹرانسلیشن بھی کر دیں. اور یہ بات بالکل روز روشن کی طرح آیا ہو رہی ہے کہ ٹرانسلیشن اتنی ٹپیکل لینگویج کا بہت مشکل کام ہے. اور میں ہمت کو سلام کرتا ہوں ان لوگوں کے جنہوں نے ایسے ایسے کام کیے اور دنیا تک یہ پیغام پہنچائے. اصل میں مجھے بھی خود لگتا تھا، مجھے بڑا عجیب سا لگتا تھا جب میں یہ لفظ ورڈز سنتا تھا، اسی لیے میرا ڈرتے ڈرتے خدا نخواستہ کے ساتھ یہ ورڈز بولے، کیونکہ اتنے بڑے نبی کہ قرآن میں بائبل میں ذکر، سب سے زیادہ تعداد ان کے فالوورز کی پوری دنیا میں، اور ایسے ایسے ورڈ سمجھ سے باہر تھے. آج آپ کی بات سے بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آیا کہ یہ متن ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ ٹرانسلیشنز میں کچھ نہ کچھ ہوتی ہے. آپ تشریف لائے، اپنے قیمتی ٹائم میں سے وقت نکالا، رہنمائی فرمائی. آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ وقتاً فوقتاً جب بھی آپ اویلیبل ہوا کریں تو تھوڑا سا بائبل کی تعلیم دیا کریں تاکہ ہم لوگوں کے ساتھ تمام گروپ ممبرز کو معلومات حاصل ہوں. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ، تھینکس الاٹ. اب بات آ جاتی ہے ساری کی ساری جو ہے نا وہ انصاف کی. انصاف کرنا میرا کام نہیں ہے، میرا کام تھا میں نے اپنا مقدمہ خلیص دل کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا. اور بہت شکریہ کہ آپ نے اس چیز کو جو ہے سمجھا. کیوں؟ کیونکہ آپ ایک پڑھے لکھے انسان ہیں، اور جتنے بھی پڑھے لکھے انسان ہیں جو کہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، یہ مسئلہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہر کتاب کی بات ہے. یہ مسئلہ صرف یہ دیکھیں صرف بائبل کے ساتھ نہیں ہے، یہ مسئلہ اور بھی کتب کے ساتھ ہے. اب ترجموں پہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے تراجم جو ہے وہ قرآن مجید کے موجود ہیں. تو اگر ہم یہاں پہ قرآن کے ترجمے لگا لگا کے تو یہاں پہ بولنے کے لگے جی اس کے اندر تو تحریف ہو گئی ہے، اس کے اندر جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ مرغی کے دورے والے جو ہے نا یہاں پہ آ کے 2 گھنٹے یہاں پہ آ کے تو پتہ نہیں کون سے کلابے ملاتے رہے ہیں پر ان سے تحریف ثابت نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے، تو وہ ان کا حال ہے کہ انہوں نے اپنی جو ہے کتابیں جو ہے کبھی کھول کے بھی دیکھنی پسند نہیں کی، اور بس ادھر ادھر سے پرچیاں جمع کر کے جو ہے نا یہ آ جاتے منہ اٹھا کے تو بحث کرنے کے لیے. تو یہ بات بالکل روزے روشن کی طرح آیا ہے. اچھا، میں یہ اتنے وثوق سے کیوں بات کر رہا ہوں؟ کیونکہ مجھے خود بھی اتفاق ہوا ہے کہ بہت سارے جو کتب ہیں جو کہ مسیحی علماء جو ہے وہ انگریزی زبان میں لکھتے ہیں، تو مجھے موقع ملا ہے کہ میں بہت ساری کتب کا جو ہے میں ترجمہ کروں. میں تقریباً 18 کتابوں کا جو ہے وہ انگلش سے اردو اور اردو سے انگلش میں جو ہے وہ ترجمہ کیا ہے تاکہ ایک دوسرے علماء کی باتوں کو جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے سامنے رکھا جائے. اور یہاں پہ جب باہر کے ملکوں سے پاکستان میں جب کوئی انگلش بولنے والے علماء بھی آتے ہیں تو ان کی انٹرپریٹیشن کرنے کا بھی مجھے موقع ملا ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ بالکل ہمیں جو ہے نا وہ درپیش ہوتی ہے. میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ جیسے کہ میری نظر سے ایک چیز گزری تھی اور بڑی دیر میں نے اس کے اوپر لگائی اس کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا ٹھیک کرنے کے لیے. اچھا، اب انگلش میں ایک جملہ مثال کے طور پہ میں آخر میں دیتا ہوں. آپ کو مزید آپ کے ساتھ باقی جو بھائی ہیں جو کہ علمی شعور رکھتے ہیں وہ ضرور اس بات سے اتفاق کریں گے. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں نے اپنی ناقص عقل کے ساتھ جو ہے جو کچھ میں کر سکتا میں نے کیا. اب میرے سامنے ایک جملہ آیا کہ جی کل 2 طرح کے ہوتے ہیں. اب اردو زبان میں دیکھا جائے تو اردو زبان میں گزرا ہوا کل بھی جو ہے وہ کل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آنے والا کل بھی کل ہوتا ہے. اور اس جملے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ کل جو ہے وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. لیکن جب اس کو کسی انگریز کو سمجھانا پڑے گا نا پھر ہم لوگ پھنس جاتے ہیں. تو یہاں پہ جو اس کا جو پراپر ترجمہ جو میں نے کیا، میری ناقص عقل نے جو مجھے میرے باری تعالیٰ نے جو مجھے ہمت طاقت جو عقل فہم دیا، میں نے جو اپنی ناقص عقل کے ساتھ اس جملے کا ترجمہ کیا، میں نے لکھا ڈیز
ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा yesterday and tomorrow are of two kinds. ठीक है, तो इससे ये भी पता चलता है कि अमूमन तराजम के अंदर जो ब्रैकेट्स का इस्तेमाल हुआ है, ये ब्रैकेट्स जो है, ये बरीतें जो इस्तेमाल होती हैं मतन के अंदर या तर्जुमों के अंदर, इसका मकसद क्या होता है? क्यों? क्योंकि मौजू लफ्ज नहीं होते, कभी कभी ऐसे होता है कि एक ही लफ्ज के लिए बहुत ज्यादा लफ्ज होते हैं। जैसे कि छोटी सी मिसाल मैंने आपके सामने पेश की, तो एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात बुरी लगी हो तो मैं पेशगी माजूद चाहता हूँ। खुदा आपको बहुत बरकत दे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। नहीं अनिल भाई, आप तो प्यारे भाई हैं, आपसे तो सोल मेट सोल का रिश्ता है, आप तो गलत बात कहते ही नहीं मोहतरम। इंशाल्लाह फिर अगले टॉपिक बेस्ड गुफ्तगू में दोबारा मुलाकात होती है। आपने टाइम दिया, तशरीफ लाए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिल भाई। तो शालोम सर, जय मसीह की, हर शय मसीह की।